أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ثم لنسألن يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں، اور سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید الانبیاء رسول محتشم نبی معظم امام الخدا رسول خدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا سے خاص ہوئی. مختصر کلمات حمد و ثنا کے بعد انسان اپنے اندرون میں اور اپنے بیرون میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حساب میں ہے. سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اور اپنی اولاد سے لے کے اپنے اعزاء و اقارب تک، اپنے گھر بار سے لے کے اپنے کاروبار تک صرف اور صرف اللہ کی نعمتیں ہیں جو انسان پر کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اور نعمت ہوتی ہے جو بغیر استحقاق کے محض اللہ اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں. یہ نعمت جب انسان کو ملتی ہے تو انسان کا امتحان شروع ہوتا ہے. کچھ لوگ نعمتیں پانے کے بعد اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں. قرآن کا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. تم دونوں نعمتیں ہیں نا، اللہ کی اولاد بھی نعمت ہے اور مال بھی نعمت ہے. لیکن یہ نعمت پانے کے بعد اکثر لوگ اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کا دروازہ چھوڑ دیتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمت پانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اور زیادہ جھک جاتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں. اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی احسان شناسی کرتے ہیں. اللہ کی نعمتوں پر اس کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کر کے اس کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان کرتے ہیں. ان دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحاکم التکاثر جو ہے، سورۃ التکاثر کی آخری آیت پڑھی آپ کے سامنے. اللہ نے فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر قیامت کے دن تم میں سے ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ساری نعمتیں بے شمار ہیں، ساری نعمتیں لاجواب ہیں، لیکن کچھ ایسی خاص نعمتیں ہوتی ہیں. ہر ایک کا اپنا اپنا ایک چوائس ہوتی ہے نا، کہ مجھے یہ نعمت بہت اچھی لگتی ہے، کسی کو اولاد بہت اچھی لگتی ہے، کسی کو مال بہت اچھا لگتا ہے، وہ اپنے مال پر اپنی اولاد کو بھی قربان کر دیتا ہے. کئیوں کو گاڑی پسند ہوتی ہے، وہ گاڑی کے لیے کوئی بھی حرکت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. کسی کا اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے. لیکن اگر ہم اللہ کے بندے کی حیثیت سے اپنے آپ کو دیکھیں تو پھر ہماری چوائس کیا ہونی چاہیے؟ ہماری پسند اللہ کی کون سی نعمت ہونی چاہیے جو نعمت ہمیں ملے تو ہم اس پر راضی ہو جائیں. اور جب ہم اس نعمت پر راضی ہو جائیں، لیکن جب ہمیں اللہ ہمیں کوئی پسند کی نعمت ہمیں دیتا ہے نا، تو ہم چھپاتے نہیں ہیں اس کو، اس کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں.
اعلان کرتے ہیں ہمیں اولاد بہت پسند ہے نا، جب اولاد ہوتی ہے تو اسلام نے ہمیں کہا خوشی مناؤ، 7واں دن اس کا عقیقہ کرو، رشتے داروں کو بلاؤ، بتاؤ لوگوں کو کہ یہ اللہ نے ہمیں بچہ دیا، ہم نے یہ اس کا نام رکھا ہے، خوشی کا اظہار کرو۔ یہ اظہار کرنا پسندیدہ ہے، لیکن اب یہاں پر کچھ حدود و قیود بھی ہیں۔ خوشی کا اظہار کرتے اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے باہر نہ نکل جائیں۔ کیا آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں باہر کسی ناچنے گانے والے کو بلا کے وہاں پہ ڈھول ڈھمکا کریں اور شور کریں اور لوگوں کو تنگ کریں اور کہیں ہم خوشی منا رہے ہیں؟ شادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جب شادی ہوتی ہے تو اجازت ہے آج نکاح کا اعلان کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ اعلان ہو رہا ہے، ہم نکاح کر رہے ہیں، فلاں کا فلاں کے ساتھ ہم نکاح کر رہے ہیں، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کا بیٹا ہے، اور ہم ان کے یہ نام ہے اور ان سے نکاح کر رہے ہیں۔ یہ خوشی کا اظہار کرو، نعمت ہے یہ بڑی۔ لیکن میں نے کہا کہ ایک مومن کی حیثیت سے وہ کون سی نعمت ہے جس سے ہمیں خوش ہونا چاہیے؟ وہ نعمتیں 3 ہیں جو قرآن و سنت میں بیان کی گئی ہیں، اور ان کے فضائل اور فوائد بڑے ہیں۔ وہ 3 نعمتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کی ذات ایک نعمت ہے، ہمیں اس کا تعارف ہو جائے، ہمیں اس کی پہچان ہو جائے، ہم اس کے سامنے جھکنے لگ جائیں، ہمیں اللہ کے احسانات اور انعامات اور اس کے فضل اور اس کی رحمتیں ہمیں ان کا ادراک ہو، ہم احسان شناس ہو کہ وہ اللہ ہمارا خالق ہے جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا، میری اس سے جاری کیوں نہیں لگتی، میری اس سے دوستی کیوں نہیں لگتی۔ اور دوسری نعمت دین اسلام ہے، جو اللہ نے ہمیں پہچان دی ہے، ہمیں زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے، اور ہمیں اس اسلام کے ذریعے ہمیں راستہ بتایا ہے کہ تم اللہ سے کیسے مل سکتے ہو۔ اور تیسری نعمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز کا ایک ذائقہ ہوتا ہے کہ اس کا نا بندہ اس کو چکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار اس کا ذائقہ کیسا ہے، یہ کیسی چیز ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاق طعم الایمان، ایمان کا ذائقہ اس شخص نے چکھا ہے، ایمان کا مزہ اس کو آئے گا، ایمان کی لذت اور سرور اس کو آئے گی، من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے، دین اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پر راضی ہو جائے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے پکڑے گئے، کفار کی قید میں چلے گئے، انہوں نے ان کو نا سونے دینے کا فیصلہ کیا، ایک چھری لگائی گئی بڑی، اس پر باندھ دیا گیا۔ ایک ظالم آگے بڑھا، اس نے جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ کی جسم میں نا آپ کے پیٹ میں سوا وہ جو نیزہ تھا نا وہ نیزہ چبھویا، اور کہا خبیب اب تیرا بھی دل چاہتا ہوگا کہ تیری جان چھوٹ جائے اور تیری جگہ محمد بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کو ایمان کا ذائقہ آ جاتا ہے نا، مزہ آ جاتا ہے جن کا، ان کے ایمان کا لیول یہ ہوتا ہے۔ اس ظالم نے کہا کہ تیرا جی چاہتا ہے کہ آج تو چھوٹ جائے اور تیری جگہ پہ محمد بن جائے صلی اللہ علیہ وسلم، آج تیرا بھی یہ ذہن ہوگا، تو بھی یہ پسند کرتا ہو۔ لیکن زخموں سے لہو لہان موت کے دروازے پر کھڑے جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا وہ ایمان اور اسلام کے دشمن اور اللہ کے دشمن، تجھے میرے ایمان کے لیول کا ہی نہیں پتا، تو یہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے چھوٹ جاؤں اور میرے پیغمبر یہاں پھنس جائے آگے، اور میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے پیغمبر مدینے میں بیٹھے ہوئے ان کے پاؤں میں وہ کانٹا چبھ جائے اور اس کے عوض مجھے یہاں سے چھٹکارا مل جائے، میں تو یہ بھی نہیں چاہتا۔ میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا بھی چبھنا برداشت نہیں کرتا۔ یہ تھے جن کو ایمان کا مزہ آتا تھا، جنہوں نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا تھا، جن کو پتا تھا کہ ایمان یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہمی، یہ جب ایک عیسائی بادشاہ کی قید میں گئے ہیں تو اس نے کہا عیسائی ہو جو بڑے خوبصورت تھے، بہت ہی وسیع اور شکیل تھے، اللہ نے حسن ایسے ٹوٹ کے دیا تھا جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ دیکھ کے اس کو پسند آ گیا، اس نے کہا عبداللہ تم ایسا کرو عیسائیت قبول کر لو، میں نے تمہیں اپنی بادشاہت میں بھی شریک کر لوں گا اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی تمہیں دے دوں گا۔ میری بیٹی کو عام اور لڑکی نہیں ہے، پورے میرے ملک کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، اور دنیا کے بادشاہوں نے پیغام بھیجے ہیں
شہزادوں کہ ہمارے شہزادے سے ہمارے بیٹے سے کیا نکاح کر دیں، لیکن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل نہیں. اس نے کہا دیکھ لو ورنہ موت تمہارا مقدر ہو جائے گا، پرواہ نہیں. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ کے سامنے ایک بہت بڑا کڑاہا لایا گیا، اس کے نیچے آگ جلائی گئی، تیل ڈالا گیا، اور جب وہ تیل کھولنے لگا آگ بڑھتی اور وہ ابلنے لگا. جیسے ہم یہاں دیکھتے ہیں مچھلی تلنے کے لیے یا کوئی اور چیز تلنے کے لیے جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہاں جب یہ کیفیت بنی تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا گیا، اور پکڑ کے یعنی ان سے پہلے 2 مسلمانوں کو پکڑ کے اس میں پھینک دیا گیا. جناب عبداللہ کی آنکھوں کے سامنے انہوں نے دیکھا یہ چربی گوشت الگ ہو گیا، ہڈیاں الگ ہو گئی، لمحوں کے اندر وہ دونوں جل کے راک ہو گئے. بادشاہ نے کہا عبداللہ باز آ جاؤ، ابھی بھی موقع ہے، ورنہ تمہارا یہ انجام ہے. ان کا کوئی پرواہ نہیں ہوگا، تیرا دین نہیں قبول کروں گا. اللہ کی پہچان مجھے ہو گئی ہے، میں اللہ کو جان گیا ہوں، مجھے اللہ کا تعارف ہو گیا، مجھے اللہ کے بارے میں علم ہو گیا. سبحان اللہ. اب جب نہ باز آئے تو بادشاہ نے کہا پھینک دو اس کو. حضرت عبداللہ کو بازوؤں سے پکڑا ہوا لے کے جانے لگے تو حضرت عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے. سپاہیوں نے کہا بادشاہ سلامت رو رہا ہے، کہا پلٹا کے لاؤ. بادشاہ سمجھا موت سے ڈر گیا ہوگا، خوف آ گیا، موت سے سامنے آ گئے، جلد جاتا ہے بندہ، پتہ چلتا ہے. بادشاہ نے کہا عبداللہ میری آفر ابھی بھی برقرار ہے، اگر تم چاہو تو میرا دین قبول کر لو، بیٹی کا رشتہ بھی دوں گا، سلطنت میں شریک بھی کروں گا، آدھی حکومت تمہیں دے دوں گا، آدھا ملک دے دوں گا، دنیا جہان کی ساری خواہشیں تیرے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا، میرا دین قبول کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ دو. حضرت عبداللہ فرماتے نہیں میں نہیں مانوں گا. بادشاہ سے پتا یہاں بڑے غصے سے کہتے روئے کیوں تھے، آنکھوں میں آنسو کیوں آئے. قربان جاؤں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ فرماتے ہو بادشاہ تجھے میرے ایمان کے لیول کا نہیں پتا، میری اللہ سے محبت کا تمہیں نہیں پتا. میں نے اللہ کو پہچانا ہے، آج رویا اس بات پہ ہوں کہ اس اللہ کے انعامات و احسانات کے بدلے میں اگر جان دینے کی باری آئی ہے تو میرے پاس جان ہی ایک ہے. کاش کہ میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے اللہ کے راستے میں قربان کر کے کہتا ابھی بھی حق ادا نہیں ہوتا. یہ لیول ہے ایمان کا، اللہ کی پہچان کا، دین اسلام کے تعارف کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کا. یہ 3 بڑی نعمتیں ہیں. پیارے پیغمبر نے فرمایا جس نے ایمان کا ذائقہ اس نے چکھا جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوا، جو محمد کے نبی ہونے پہ راضی ہوا، جو اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم تھوڑے سے دنیاوی مفاد کے لیے کبھی اسلام قربان کر دیتے ہیں، کبھی اللہ کی توحید قربان کر دیتے ہیں، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قربان کر دیتے ہیں. اپنے مولوی صاحب کو خوش کرنے کے لیے پیارے پیغمبر کی واضح حدیث ہوتی ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں مولوی صاحب جو ہے نا وہ ہمارے امام صاحب جو کہہ رہے ہیں اسے ہی کہہ رہے ہیں. پیارے پیغمبر کا فرمان سامنے آ گیا، صریح فرمان آ گیا سامنے، لیکن مانتے نہیں. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نعمت کو ہم اس نعمت پر راضی ہیں. ہمارے سامنے اسلام کا ایک واضح حکم آ گیا لیکن ہم اس پر راضی نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں نہیں ہماری برادری کی رسم کے خلاف ہے. یہ حکم ٹھیک ہے سچا ہوگا لیکن ہمارے خاندان کی جو رواج ہے نا اس رواج کے خلاف ہے. میرے باپ نے کبھی یہ نہیں کیا، میرے دادا نے بھی یہ کبھی نہیں کیا، میں کیوں کروں. ہم اسلام کو پسند کرتے ہیں، ہم نے اسلام کو دین پسند کیا. اگر پسند کیا ہے تو ہم دین پر اسلام پر قربان کیوں نہیں ہوتے. قرآن نے کہا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں آنا ہے تو پورے پورے اور بنا رہنا. تو یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو پسند نہیں ہے. تھوڑا سا حکومت کا تڑکا لگے، تھوڑا سا عیسائیت کا تڑکا لگے اور تھوڑا سا اسلامی قبول کر لو، اللہ کو یہ پسند نہیں. اللہ کے سامنے تو حنیف مسلمہ، حنیف مسلم ہونا پڑے گا، یکسو ہو کے مسلمان ہونا پڑے گا. اللہ کا جو حکم آ گیا اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اور سوال یہ ہے کہ اللہ کو رب مان کے خوش ہونا کیا مطلب ہے اس کا؟ کیسے خوش ہو سکتے ہیں اللہ کو رب مانا؟
یا اللہ کو کیسے خوش کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے آپ کو رب مان لیا؟ سبحان اللہ. اس کے لیے ضرورت ہے سب سے پہلے تو اللہ کی توحید کو مانا جائے، اس کی ذات میں، صفات میں، افعال میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اللہ کی وحدانیت، یکتائی، کبریائی، اس کی الوہیت، اس کی عبودیت، اس کی یعنی ربوبیت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. اس کا بندہ بن کے رہے، غلام بن کے بندہ رہے اس کا. یہ ہے اللہ کو رب مان کے اس پر راضی ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ اتنا لمبا قیام کرتے ہیں اور پاؤں سوکھ جاتے ہیں آپ کے، آپ ایسا کریں کہ قیام کم کر لیں، اللہ نے سارے تو آپ کے گناہ معاف کیے، وہاں کا گناہ ہے ہی کوئی نہیں، پھر اتنا لمبا کیوں قیام کرتے ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، غلام نہ بنوں؟ اور قرآن نے بھی جہاں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین صفت بیان کی ہے نا، وہاں عبد کا لفظ بولا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہ پیارے پیغمبر کا اعزاز ہے. کائنات میں کسی کو یہ اعزاز نہیں ملا کہ اللہ نے آپ کو زمین سے اٹھایا، بیت المقدس پہنچایا، وہاں سے اٹھایا، آسمانوں پہ لے گیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور دوزخ کے مناظر اور مشاہدے کروائے. یہ صرف آپ کا اعزاز ہے، لیکن اس اعزاز کے لیے لفظ کیا بولا؟ عبدی، بندہ. اللہ کو رب مان کر یعنی اس کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنا، یہ اللہ کو رب مان کے خوش ہونا. رضیت باللہ ربا، اللہ کو رب ماننا، میں راضی ہو گیا اللہ کو رب ماننا. یہ اللہ کا یہ یعنی احسان ہے. اس کو داتا سمجھا جائے، حاجت روا سمجھا جائے، مشکل کشا سمجھا جائے. پھر اپنی محبتیں، اپنی عبادتیں، اپنی ریاضتیں، اپنی استعانت کے لیے اسی کو خاص کیا جائے. جب مشکل وقت ہے اس کے سامنے آتا جائے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہوا جائے، اسی کے سامنے اپنی التجائیں اور پکاریں لکھی جائے. یہ اللہ کو رب ماننا ہے. ساری نظریں نیازیں، سارے رکوع سجود، سارے قوم و قیام، ساری التحیات، الصلوات، الطیبات، سب کچھ اللہ کے لیے خاص ہونی چاہیے اور کسی کے لیے. یہ اللہ کو رب ماننا ہے. اللہ کو رب ماننا اور اس پر راضی ہونا. اللہ کو رب مان کے اس پر راضی ہونا یہ ہے. یہ نہیں کہ اللہ کا کلمہ بھی پڑھے، لا الہ الا اللہ بھی پڑھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھا، اور اولاد 2 سال نہیں ہوئی تو تیسرے سال کسی مزار پہ چلا گیا، کسی قبر والے کے پاس چلا گیا، کسی پتھر کے پاس چلا گیا، کسی حجر و شجر کے پاس چلا گیا، رسولی شاہ کے پاس چلا گیا، رسولی شاہ کے پاس چلا گیا، کسی گھوڑے شاہ کے پاس چلا گیا. انا للہ و انا الیہ. اس سے بڑی اللہ سے غداری اور کیا ہو سکتی؟ اولاد اللہ دیتا ہے، مانتے. اولاد اللہ نے دی ہے، نام پیرا نے رکھ دیا کہ پیرا نے دیا، جناب یہ میرے پیروں نے دیا ہے. یہ اللہ کے ساتھ غداری ہے، رضا نہیں ہے، رضا مندی نہیں ہے اللہ کے ساتھ. یا اللہ میں تجھے رب مان کے اتنا راضی ہو جاؤں، مجھے خوشی ہے کہ میں نے تجھے رب ماننا ہے. اسی طرح دین اسلام کو ماننا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلام اپنی ذات پر نافذ ہے، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اپنے گھر میں اسلام نافذ کرے، اسلام کے احکامات پر عمل کرے. پہلے اپنے آپ کو راضی کرے، پھر اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے بہنوں بھائیوں کو، اپنے محلے داروں کو اسلام پر عمل کی نسبت دلائے، ان کو دعوت دے کہ جناب یہ اسلام ہمارا سب سے بڑا ہمارے لیے دین ہے، سب سے بڑا. کبھی موقع ملے تو غیر مسلم جو تھے نا، وہ انہوں نے اسلام قبول کیا، ان کی زندگی پڑھ کے دیکھے کس قدر پھر انہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جب مارتے تھے نا تو اللہ احد کہتے تھے، بڑا غصہ آتا تھا ان کو مارنے والوں کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا بلال سے بہت ظلم ہوتا ہے، نیچے کوئلے ہوتے ہیں، اوپر پتھر ہوتے ہیں، درمیان میں بلال کو پھنسایا ہوتا ہے، کوڑے مار رہے ہوتے ہیں، بلال اللہ احد اللہ احد کہہ رہے ہوتے ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، بلال اتنا ظلم برداشت کرتے ہو، اتنا تشدد برداشت کرتے ہو، اس قدر اپنی جان کو قربان کیے ہوئے ہو، آہستہ کیا لیا کرو، نہ اونچی آواز میں، تمہارا مالک چڑھتا جو ہے، نہ اونچی آواز میں کہا کرو، آہستہ کیا لیا کرو. جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فلم کے جواب دیا، میرے آقا کو میرا سلام کہنا، اور کہنا جو لذت کوئلوں پہ لیٹ کے اللہ اکبر اللہ احد کہنے کی آتی ہے نا، وہ آتی نہیں ہے. یہ اسلام ہے، یہ اسلام کو پسند کرنا ہے، بطور دین پسند کرنا ہے اسلام کو، اس کو کہتے ہیں.
اللہ نہ کرے اللہ ہمارے تو ایمان ہی بڑے کمزور ہے نا، اس طرح کی آزمائش ہم کو جھیل ہی نہیں سکتے، لیکن کبھی سوچیے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی آزمائش آ گئی تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اپنی جان چھڑانے کے لیے یہاں سے بھاگے۔ تحریک ختم نبوت چل رہی تھی نا لاہور میں، ایک جگہ پہ وہ جو وہاں کا فوجی افسر تھا اس نے لائن لگا دی، اس نے کہا جی یہاں سے آگے جا کے گولی مار دوں گا۔ تو ایک مولوی صاحب ساتھ سے تحریک چل رہی تھی جوش پہ، حضرت علامہ احسان علیہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں کہتے ہیں میں اپنی امی کو نہیں بتا کے آیا، مجھے جانے تھے، میں نے گھر جانا ہے، میں امی کو بتا کے آتا ہوں۔ ختم نبوت کے لیے جان دینا کتنا مشکل ہے، اسلام کے لیے جان دینا کتنا مشکل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی ماننا اور اس پر راضی ہونا یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے، اور محبت کا پہلا تقاضا ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ بال ویسے بنائے جیسے پہلے پیغمبر نے بنائے، منع کیا آپ نے دائیں طرف سیر نکالنے سے بھی، بائیں طرف سیر نکالنے سے بھی۔ آپ نے کہا یہ درمیان میں سے نکالو، یہ بال الٹے کرو، الٹی سمت کو سیدھی کندھی کرو۔ اگر ہم مسلمان ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے رسول مان کے اس پر راضی ہوئے، ہم اللہ کے رسول پر راضی ہو کے ان کے نبی ہونے پہ، تو ہمیں اپنے بالوں کو درست کرنا ہوگا، ہمیں اپنے کپڑوں کو درست کرنا ہوگا، ہمیں اپنے چہروں کو درست کرنا ہوگا، ہمیں اپنی اجوانا کو، ہمیں ٹخنوں کو ننگا کرنا ہوگا۔ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ ہے۔ نبی مکرم ہم ویسا بن جائیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچتے رہے، دیکھتے رہے پیارے پیغمبر نے زندگی کیسے گزاری، رات کیسے گزاری، دن کیسے گزارا، کیسے آپ نے جو ہے کاروبار کیا، کیسے تجارت کی، کیسے آپ نے لوگوں کو راضی کیا، کیسے آپ رشتے داروں سے ملے، جس طرح آپ نے کیا ویسے کرنے لگ جائے۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر اس پر راضی ہو کہ یا اللہ ہم راضی ہو گئے، ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا، بڑا دل خوش ہے ہمارا، ہم نے کائنات کے سب سے زیادہ انسان کو اپنا رہبر و رہنما مان لیا۔ اس پر راضی ہونا یہ ہے رضیت باللہ حکم بالاسلام دینا نبی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا چلے ایک یہ بندہ ایسا کر لیتا ہے کیسے جی میں ہوں، مطلب سوچ کر ملے گا کیا؟ دو تین فائدے اس کے میں بیان کرنے کے بعد سمیٹتے ہیں انشاءاللہ۔ دو تین فائدے۔ پہلا فائدہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں، یہی خواہش ہے نا ہم سب کی، جنت میں چلے جائیں۔ جنت اللہ کی رضا کا گھر ہے، جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے وہ ہم اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ ہمارا دل چاہتا ہے ہر بندے ہر مومن کا دل چاہتا ہے جنت میں چلے جائے، اور جنت میں کسی بھی طریقے سے چلے جائے بندہ تو یہ کامیابی ہے۔ فَمَا مَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے، کامیاب ہے وہ کسی بھی طریقے سے جنت میں چلا جائے، کسی کی سفارش سے چلا جائے، حافظ کی سفارش سے چلا جائے، بیٹے کی سفارش سے چلا جائے، باپ کی سفارش سے چلا جائے، شہید کی سفارش سے چلا جائے، کسی بھی طریقے سے جنت میں داخلہ مل جائے، کسی بھی طریقے سے کامیابی، بہت بڑی کامیابی۔ لیکن ہم نے کبھی سوچا اس بندے کے نصیب کا کیا کہنا ہوگا جس کو میرے پیغمبر اپنے ہاتھ میں پکڑ کے جنت میں داخل کرے، اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کے ہاتھ میں لے کے جنت میں داخل کرے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، فرمایا من قال اذا اصبح، صبح کے وقت جس نے یہ کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے صبح کے وقت کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے میں راضی ہو گیا، اسلام کے دین ہونے میں راضی ہو گیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے میں راضی ہو گیا، میرے آقا صاحب فرماتے ہیں فانا الزعیم، میں ذمہ دار ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کس بات کی؟ اللہ اکبر کبیرہ، فرمایا میں ذمہ دار ہوں لأخذن بیدہ حتی ادخلہ الجنہ، میں اس کا ہاتھ پکڑے رکھوں گا یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کروں۔ کیا ہے؟ صرف یہ کہنا صبح کے وقت رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کو مشکل ہے؟ کتنی آسان یہ دعا ہے، کتنے آسان کلمات ہیں، صرف یہ کہنا ہے میرے پیغمبر نے وعدہ کیا، فانا الزعیم، میں ذمہ دار ہوں، میں
وعدہ کرتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، اس وقت تک ہاتھ نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کو جنت میں داخل نہیں کرتا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے نا کہ جنت کا دروازہ کھلوانا ہی انہوں نے، فرشتوں کو وعدہ ہے کہ اس وقت تک جنت کا دروازہ نہیں کھولنا جب تک دروازے پہ محمد آ کے دستک نہ دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول دستک دینے جائے اور ہمارا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں پکڑا ہوا، اللہ یا اللہ ایسا کر دے، ایسی نعمت عطا فرما دیا، ہمیں یہ نصیب فرما۔ آپ نے ضمانت کی ہے اس بات کی، جو بندہ اس بات پر یقین کر لے، اس بات پر یقین کر لے اور پڑھ لے، پڑھتا رہے روزانہ، تو اللہ کے رسول سے جنت میں داخل کرے۔ دوسری بات، اللہ اکبر، میرے آقا نے یہی بات ارشاد فرمایا، جو بندہ یہی کلمات رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جو بندہ 3 مرتبہ صبح کو اور 3 ہی مرتبہ شام کو پڑھ لے، فرمایا کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ کے ذمے لگ جاتا ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس کو خوش کر دے۔ ادھر اللہ کے رسول نے اپنی ضمانت دی، میں ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں، ادھر اللہ کی ضمانت میرے پیغمبر نے دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذمے لگ جاتا ہے کہ اللہ اس بندے کو، یہ دنیا میں کہتے نا میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو گیا، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے آ میرے بندے اب میری ذمہ داری ہے تو میں راضی کروں، کیسے خوش کرتے ہو؟ اللہ خوش کر دیں گے، اللہ خوش کر دیں گے، جنت میں داخل ہو جائے گا، پیارے پیغمبر کی رفاقت اور معیت مل جائے گی، جنت الفردوس ٹھکانہ بن جائے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دیدار اور دیدار کی نعمت مل جائے گی، اللہ اس کو راضی، اللہ قسم کھاتے ہیں، اللہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور ہم نے کبھی سوچا قبر میں جب جاتے ہیں تو پہلا سوال کیا ہے، دوسرا سوال کیا ہے، تیسرا سوال کیا ہے؟ من ربک کا، ما دینک کا، من نبیک کا، یہی سوال ہے نا، یہی ہے نا سوال، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے۔ ایک آخری سوال من نبیوں کا بھی جگہ پہ کبھی کسی حدیث میں ایسے آیا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ شخص جو آپ کے پاس آیا اس کے بارے میں تمہارا کیا رجحان ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ سوال پیارے پیغمبر کے بارے میں یا من نبیوں کا کی صورت میں ہو یا ویسے کسی اور سوال کے الفاظ کی صورت میں سوال ہو، سوال پیارے پیغمبر کے بارے میں۔ یہی جو بندہ دنیا میں صبح شام رضیت باللہ ربا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا رہے، وہ قبر میں اس کو سوال کیا جائے گا، اس کے لیے اجنبی سوال تو نہیں ہو، وہ اس سے پوچھے گا مربوں کا ہوگا تو ساری زمین کرتا ہے اور مرب ہوگا، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے جس کے رب ہونے پہ میں راضی ہو گیا تھا۔ سوال ہوگا ماں دین کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین اسلام، میں اس کے دین، اس اسلام کے دین ہونے پہ ساری زندگی میں راضی رہا۔ من نبیوں کا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے نبی ہونے میں میں راضی رہا، ان کے بارے میں سوال کرتے ہو مجھ سے، ان کے بارے میں پوچھتے ہو مجھ سے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، فرمایا جو بندہ اذان سنے نا، اذان سنے، اذان سننے کے بعد پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، فرمایا یہ پڑھے، نماز کی اذان کے بعد کی دعا پڑھے اور ساتھ یہ پڑھے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ گناہوں کی معافی کا اعلان ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گناہ معاف ہو جاتے ہیں سارے۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کے میرے آقا نے بڑی خوبصورت ہمیں ایک سبق دیا، فرمایا من قال رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہے میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، دین اسلام کے دین ہونے پہ راضی خوش ہوں، میں مجھے اسلام ملا اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں واجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ شوق ہے نا صحابہ کرام کو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھے ہیں، ایک بار تڑپ اٹھے، کھل گئے ایک بار، آقا کیا فرمایا؟ ذرا دوبارہ دوہرائیے کیا ارشاد فرمایا؟
میرے آقا نے پھر یہ حدیث سنائی، پھر یہ حدیث سنائی. ان کا شوق تفضل آتا ان کا. اور میں جو یہ کہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی، اسلام کے دین ہونے پہ راضی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا نبی اور رسول ہونے پہ راضی، اور میں اللہ کو جنت واجب ہے اس لیے اللہ نے جنت واجب کر دی اس کو. تو حضرت محترم یہ چھوٹا سا ایک معاملہ ہے، 3-4 کلمے ہیں، ہمیں ان کی عادت اپنانی چاہیے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، بالخصوص فجر اور مغرب کی نماز کے بعد پڑھا کریں. اس کو اپنا حفظ جاں بنا لیں، وظیفہ بنا لیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھا کریں. اپنی زبان کی تسبیح بنا لیں. اس کو جب موقع، جب بات آئے، جب کوئی مشکل پیش آئے نا، جب کوئی ایسا معاملہ ہو تو فوراً کہا کرے رضیت باللہ ربا. اللہ شیطان مجھے بہکانے آیا ہے، کوئی مشکل آئی ہے، شیطان تیرا شکوہ کروانے آیا ہے، کیوں میں تو تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں. اللہ نے جو تو نے کیا، جو کیا بہتر کیا، میں راضی ہوں اس بات پہ، اور آپ نے میرے بارے میں جو فیصلہ کیا. یہ سبق ہے، یہ پیغام ہے، یہ ہمارے لیے درس ہے اس بات کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بات بتائی. اور میں آخر میں بات یاد کروں، وہ جو میں نے کیا تھا، اللہ نے پوچھنا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ نے سوال کرنا ہے نعمتوں کے بارے میں. اللہ ہم سے جب نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا تو اللہ کون سی بڑی نعمتیں ہیں تو ہم کہیں گے اللہ تیرا رب ہونا یہ سب سے بڑی نعمت. ہمیں پہچان دی تیری، ہم نے تجھے سجدے کیے، رکوع کیے، قومیں کیے، قیام کیے، تیرے نام پہ صدقات دیے، خیرات کیے، تیرے نام پہ نظریں دی، تیرے نام پہ نیازیں دی، تیری ذات میں، تیری صفات میں، تیرے افعال میں کسی کو شریک نہیں بنایا. ہم تیرے سوا کسی کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے، تیرے سوا کسی کے سامنے ہم نے ہاتھ نہیں پھیلائے. اللہ ہم نے تجھ کو رب مانا تھا، تو ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے. اچھا یہ پھر اور اللہ دوسری نعمت تو تیرا دین جو تو نے نازل کیا تھا، آسمانوں سے جو دین تو نے اتارا تھا، ہم نے اس کو مانا، ہم نے اس کو مان لیا تھا، ہم نے اس پر عمل کیا تھا. اپنی ہمت اور حیثیت کے مطابق ہم جو کر سکتے تھے ہم نے اس پر عمل کیا. اور تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے اپنی عقیدتوں کا، محبتوں کا، مربتوں کا، الفتوں کا، چاہتوں کا، ہم نے تیرے نبی کو اپنا مرکز بنایا تھا. ہم نے تیرے نبی کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، تیرے نبی کے لیے اپنا وقت قربان کیا. اور نبی سے محبت کا تقاضا یہ آپ پر ضرور پڑا جائے، کثرت کے ساتھ ضرور پڑا جائے، کثرت کے ساتھ ضرور پڑا جائے. یہ محبت کا تقاضا ہے. حضرات یہ سبق، یہ پیغام، یہ آج کے خطبے کا درس ہے. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا.